السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں؟ رمضان المبارک کا یہ پاک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس پاک مہینے میں، اس بابرکت مہینے کے اندر ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ اکثر لوگوں میں ایک چلن بنا ہوا ہے، کئی دفعہ میں یہ بات سن چکا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اس پہ ویڈیو بنانا ضروری ہے۔ چلن یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اب نماز پڑھ کے کوئی فارغ ہو گیا، جا نماز اگر بچھی رہ گئی تو اس نے کہا بھائی اس کا کونا موڑ دو، نہیں تو شیطان نماز پڑھے گا۔ یا کوئی کلام پاک پڑھ رہا ہے، اب قرآن مجید پڑھ کے وہ ہٹ رہا ہے، ارے اس کو بند کر دو جلدی سے ورنہ اس کو شیطان پڑھے گا۔ یہ بالکل غلط ہے، فضول کی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ گھروں کے اندر چاروں کل کی فوٹوز، تصاویر چسپاں رہتی ہیں برکت کے لحاظ سے، یا مسجدوں میں آیت الکرسی وغیرہ کی، یا گھر کے اندر یاسین شریف کی، گھر کے اندر آیت الکرسی کی فوٹوز ہوتی ہیں، اس پہ باقاعدہ کلام پاک لکھا ہوتا ہے، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، تو کیا انہیں شیطان پڑھتا ہے؟ شیطان کا کام ہے آپ کو ہر نیک کام سے روکنا اور برائی کی ترغیب دینا۔ شیطان تو ہے ہی ڈھیٹ، نہ کہ آپ کو وہ نماز پڑھے گا، آپ نے جا نماز کا کونا موڑ دیا تو وہ نماز پڑھے گا یا آپ کو نماز پڑھنے سے روکے گا۔ تو یہ بالکل غلط اعمال ہیں، جو کہ باتیں ہمارے اس معاشرے میں لا علمی کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے رائج ہیں، اور لوگ اس کو ترغیب بھی دیتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، لیکن کبھی تحقیق نہیں کرتے۔ دین کو سیکھیے، ہر مومن پر، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا واجب ہے، فرض ہے، اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ نہیں معلوم اگر وہ بات تو وہ اس بات کی تحقیق کرے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو برائی کی طرف ترغیب دینا اور نیکی کے راستے سے ہٹانا، نہ کہ یہ کہ آپ نے جا نماز کا کونا موڑ دیا تو وہ نماز پڑھے گا۔ مسجد کے اندر بھی صفیں بچھی رہتی ہیں، تو وہاں بھی شیطان نماز پڑھتا ہوگا پھر تو یہ ساری باتیں نادانی کی، نااہلی کی اور کم علمی کی بات ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے کہ کلام پاک شیطان پڑھتا ہے۔ تو یہ شیطان تو اللہ کے کلام سن کے بھاگتا ہے۔ شیطان کو تو تکلیف ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو شیطان تو ان اعمال سے بھاگتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ جب آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے، شیطان اس کو سن کے بھاگے گا۔ کوئی جادو ہوگا، اللہ کا کلام آپ پڑھ کے پھونکیں گے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، دونوں یہ معوذتین کہلاتی ہیں، تو وہ جادو کا اثر اس پر سے ختم ہوگا۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس چیز کی تحقیق کرنی چاہیے۔ جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میرے سامنے آتی ہیں، میں ان پر ویڈیو بنانا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تک صحیح بات، صحیح معلومات پہنچ جائے، تاکہ وہ کوئی بھی ایسی بات نہ کرے کہ صاحب قرآن پاک کو ہم نے کھلا ہوا چھوڑ دیا۔ بہتر ہے آپ نے کلام پاک پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد میں اس کو بند کر دینا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر کوئی کھلا ہوا چھوڑ جاتا ہے تو اس کو شیطان پڑھنا شروع کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک کام کرنے کی اور برائی سے بچنے کی مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے بابرکت اور پاک مہینے کے اندر ہماری اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، جہنم کی آگ سے ہماری نجات فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے اہل و عیال کی، دوستوں کی اور ہمارے رشتہ داروں کی، سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اور ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو ایسا نہ کریں کہ ہم نے ایک دن میں کئی سپارے پڑھنے ہیں، جلدی کئی کلام پاک ہمیں جو ہے پورے کرنے ہیں، اس چیز سے ہی بچیں۔ آپ ایک پارہ پڑھیں چاہیں ایک روز میں، لیکن بالکل ٹھیک صحیح پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔